محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. بچوں کی بولی تھی بھائی وہ او بھائی موزے 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 ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. ظاہرین گرامی ابھی ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ مقام ہے مقام ولادت جناب ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جگہ واقع ہے عراق کا ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے ہلہ. ابھی سامنے جب آپ باہر نکلیں گے یہاں پہ نمرود کا محل تھا جو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جناب ابراہیم کا زندگی کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے 3 طریقے سے امتحان لیا. اولاد کے ذریعے امتحان لیا، مال کے ذریعے امتحان لیا اور جان کے ذریعے امتحان لیا. اولاد کے ذریعے وہ جو امتحان لیا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، پہلے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. 3 دن تک مسلسل یہ خواب دیکھا اور اس خواب کو سچ کرنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میدان میں لے جاتے ہیں. اور جب آپ اپنے بیٹے کو لے کے چلتے ہیں تو شیطان اپنا بھیس بدل کر جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آتا ہے، کبھی جناب ابراہیم کے پاس آتا ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. کبھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بیٹے کو اسماعیل ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام میدان میں پہنچتے ہیں جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو لے کے، اور جب انہوں نے چھری چلانے سے پہلے جناب ابراہیم نے اپنی آنکھ پہ پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کی آنکھ پہ پٹی باندھی. باندھنے کے بعد اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بیٹھ رہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائے جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی ہے، اب جب کھڑے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام آنکھوں کی پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہوا ہے. یہ پہلا امتحان تھا جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو مال کے ذریعے امتحان لیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ بھیڑ اور بکریاں رہتی تھی جن کو وہ جب چرانے کے لیے میدان کی طرف نکلتے تھے تو ایک فرشتہ آتا تھا اور آنے کے بعد وہ پروردگار عالم کی تعریف کرتا تھا. اور جب وہ تعریف جن الفاظ میں کرتا تھا فرشتہ، وہ تعریف جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند آتی تھی اور وہ دوبارہ اس سے تعریف کرنے کے لیے کہتے تھے. جب وہ تعریف کر دیتا تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام انعام کے طور پہ، جزا کے طور پہ اپنی دمبی اور بکریوں کو اس کو انعام کے طور پہ دیتے تھے. یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی اپنے جانور اس کے حوالے کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پروردگار عالم کی تعریف. اس امتحان میں جب کامیاب ہوئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود، یہاں پہ اس کا محل تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا کس کے ذریعے؟ منجنیق کے ذریعے. منجنیق پہ رکھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کئی دن تک آگ کو بھڑکایا گیا، اور جب آگ بھڑکائی گئی وقت آیا جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو وہاں پہ دو جانور تھے آس پاس. ایک جانور چھپکلی اور ایک مینڈک. چھپکلی یہ چاہتی تھی، وہ یہ اپنی طرف سے فیل کرتی تھی، اپنی طرف سے کام کرتی تھی کہ آگ کو اور بھڑکایا جائے. لیکن وہیں پہ جو مینڈک تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں آگ کو ٹھنڈا کروں، آگ کو بجھاؤں تاکہ وقت کا نبی جلنے نہ پائے. اور جب جناب ابراہیم آگ میں گئے حکم پروردگار عالم ہوا کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. جب آگ ٹھنڈی ہوئی، لیکن اس وقت جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچ گئے ہیں، جب ان کے راکھ ہو گئے ہیں. لیکن جب منجنیق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ وقت کا نبی یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے عبادت خداوندی میں مشغول ہے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو تعجب کیا، اور جب یہ امتحان دے چکے جناب ابراہیم علیہ السلام، جب تینوں امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے اس امتحان کی جزا میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک عہدہ دیا. وہ عہدہ کیا تھا؟ امامت کا عہدہ تھا. تو پروردگار عالم کی آواز آئی کہ ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. یہ تین امتحان میں جب کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے اس کے نتیجے میں اس کی جزا یہ دی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا. اور جو بیٹے کی قربانی دی ہے وہ آج تک ہم ان کی یاد میں مناتے ہیں، یعنی بقرہ عید. اور اس قربانی کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اور آگے بڑھایا پروردگار عالم نے. جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی اس کو آگے بڑھا کے 10 محرم سن 61 ہجری کو وہ قربانی اور تمام ہوئی. پروردگار عالم کی واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادات کو قبول فرما. جو عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں ان کو قبول فرما، اور ہمیں دوبارہ توفیق دے کہ ہم اپنے مقامات کو دوبارہ زیارت کرنے کے لیے آئیں. پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا جو زیارات کی مشکل ہے جو زیارات سے مشرف فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما. امام زمانہ کو قبول کی توجہ. نیچے مقام ہے، مقام جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. اور باہر جب آپ لوگ نکلیں گے وہ سامنے محل تھا. یہ منجنی کے اس میں سے آگ میں پھیلا تھا. وہاں جانا الاؤڈ نہیں ہے. چلنا پر الاؤڈ نہیں.